السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویورز کیسے ہیں؟ امید کرتا ہوں ٹھیک ہوں گے، خیریت سے ہوں گے۔ ویورز، چھوٹے بچوں میں خون کی کمی کی دو بہت بڑی وجوہات ہیں جو کہ عام ہیں، جن پر توجہ دینا تو دور کی بات، جن کے بارے میں ماں باپ سوچتے بھی نہیں ہیں۔ سب سے کامن بات یہ ہے کہ بچہ جب پیدا ہوتا ہے، ایک دن سے لے کر ایک مہینے کا جو بچہ ہوتا ہے، اس کا جو نارمل ویٹ ہوتا ہے وہ 1 سے 2 kg یا 1 سے 2.5 kg کے برابر ہوتا ہے۔ نارمل ویٹ 2 سے 2.5 kg، 2 کلو یا 2.5 کلو کے وزن کا اگر بچہ ہے تو اس کا ویٹ نارمل ہے، بچہ نارمل ہے۔ اور اگر اس سے کم ہے تو یا تو بچہ وقت سے پہلے پیدا ہو سکتا ہے، یا اس کے علاوہ اور کافی ساری وجوہات ہو سکتی ہیں۔ تو آج کا ہمارا جو مین ٹاپک ہے وہ ہے آئرن ڈیفیشنسی ان چلڈرن۔ تو اس کی مین کاز یہ ہے کہ بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو اس کو فریش ملک پہ لگا دیا جاتا ہے۔ فریش ملک یعنی گائے یا بھینس کے دودھ پہ لگا دیا جاتا ہے، جو کہ بچے کی صحت کے لیے بہت زیادہ سیویئر، بہت زیادہ نقصان ہے۔ اگر ماں کا دودھ پورا نہیں ہو رہا تو پھر آپ فارمولا ملک سٹارٹ کر سکتے ہیں۔ فرسٹ آف آل یہی ہے کہ ماں کے دودھ پر فوکس کرنا چاہیے۔ ماں کے دودھ کے ساتھ کچھ نہیں ملتا، جتنا ماں کے دودھ کے اندر طاقت ہے، کیونکہ یہ ایک قدرتی نظام ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ ماں کا جو دودھ ہے ڈیلی بیسس پہ اس کے اندر چینجنگ آتی رہتی ہیں۔ جس طرح بچے کی نشو و نما ہوتی ہے، اس کے ساتھ ساتھ ماں کے دودھ میں بھی چینجنگ آتی رہتی ہے۔ جتنا گروتھ، جتنا طاقت 1 دن سے لے کر 1 سال تک بچے کے اندر ہوتی ہے، آتی ہے، بچے کی گروتھ ہوتی ہے، جتنا سب سے زیادہ 1 سال کے بعد اتنا زیادہ نہیں ہوتی۔ تو فریش ملک پہ لگا دیا جاتا ہے، جس کی وجہ سے بچے کا معدہ خراب ہو جاتا ہے۔ معدہ خراب ہونے سے جگر خراب ہو جاتا ہے، ایسا ایسا ہڈیاں کمزور پڑنا شروع ہو جاتی ہیں، ہڈیاں وٹامن ڈی کی کمی ہونا شروع ہو جاتی ہے، وٹامن سی کی کمی ہونا شروع ہو جاتی ہے، کیلشیم کی کمی ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ اور اس کی مین کاز یہی ہے کہ جو گائے کا دودھ ہوتا ہے اس کے اندر گلوکوز لیول کم ہوتا ہے، وائٹامنس کم ہوتے ہیں، وٹامن ڈی کم ہوتا ہے، جس کی وجہ سے بچے کے جسم پر بچے کی جو رنگت ہے وہ پیلی ہونا شروع ہو جاتی ہے، پلاہٹ ہونا شروع ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے ہم سوچتے ہیں کہ بچے کو پیلیا یا یرقان ہو رہا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو گائے کا دودھ ہوتا ہے اس کے اندر آئرن بہت کم ہوتا ہے، جس کی وجہ سے آئرن ڈیفیشنسی بچے کو شروع ہو جاتی ہے، آئرن کی خون کی کمی ہونا شروع ہو جاتی ہے اور بچہ انیمیا کی طرف چلا جاتا ہے۔ ایک تو یہی کاز ہوگی، اس کی ایک وجہ یہی ہوگی۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ بچہ جب 6 ماہ کا ہوتا ہے اس کے بعد بھی ہم 1 سال تک بچے کو بار بار دودھ پلا رہے ہوتے ہیں کہ دودھ کے اندر طاقت ہے۔ ایک بوتل ختم ہوئی، دوسری بوتل بنا کے دے دی کہ بچہ دودھ پیے گا، بچہ موٹا ہوگا، بچہ ہیلدی ہوگا، بچہ صحت مند ہوگا۔ یہ ایک متھ ہے، یہ ایک سوچ ہے۔ 6 ماہ کے بعد بچے کو ایسا ایسا ٹھوس غذا شروع کروا دینی چاہیے، کسٹرڈ وغیرہ، دلیا، اور اس کے ساتھ ساتھ اور بھی کافی ساری چیزیں ہیں، سیریلیک ہے، وہ بنا کے دے دیں۔ ایسا ایسا 6 ماہ کے بعد بچے کو جب دودھ پہ رکھا جاتا ہے، اس کے بعد بچے کو 6 ماہ کے بعد بھی اگر بچہ دودھ پی رہا ہے تو اس سے بھی بچے کو آئرن ڈیفیشنسی ہوتی ہے، کیونکہ بچے کے اندر ہائیجین مینٹین نہیں ہوتی، بچے کی جو خوراک ہے وہ مینٹین نہیں ہوتی، بچے کی جسم کو جس چیز کی نیڈ ہے وہ پوری نہیں ہوتی، جس کی وجہ سے آئرن ڈیفیشنسی ہونا سٹارٹ ہو جاتی ہے۔ 6 ماہ کے بعد بچے کو ٹھوس غذا سٹارٹ کروا دینی چاہیے، اور ایسا ایسا دودھ کی مقدار کم کرنی چاہیے، اور ٹھوس غذا کی جو مقدار ہے وہ بڑھانی چاہیے، اور 1 سال تک 1 یا 2 سال کے اندر دودھ کو بند کر دینا چاہیے۔ جو بریسٹ ملک ہے وہ بند کر دینا چاہیے، اس کے بعد بچے کو ٹھوس غذا دینی چاہیے۔ تو اس سے بچے کی جو وائٹامنس کی کمی ہے، آئرن کی کمی ہے، کیلشیم کی کمی ہے تو وہ پوری ہو جائے گی، فائبرز کی کمی ہے اس سے وہ پوری ہو جائے گی، اور بچے کو آئرن ڈیفیشنسی نہیں ہوگی اور بچہ صحت مند رہے گا۔
تو ان چیزوں کا خدا را خیال رکھیں. بچے کو 6 ماہ کے بعد ٹھوس غذائیں اسٹارٹ کروا دینی چاہیے, اور جو کاؤ ملک ہے یا بھینس کا ملک ہے ان چیزوں سے ایوائڈ کرنا چاہیے, اور بچے کو بریسٹ فیڈنگ پہ رکھا جائے. ماں کے دودھ کے ساتھ کچھ نہیں ملتا. جتنا ماں کے دودھ کے اندر طاقت ہے اتنا کسی چیز کے اندر طاقت نہیں ہے. جو گائے کا یا بھینس کا ملک ہے وہ اس کے اپنے بچے کے لیے مفید ہے. ماں کو اپنے بچے کے لیے بریسٹ فیڈنگ ہی بہتر ہے. تھینک یو.